اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزے کا ذکر چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا معجزہ دیا تھا، اور معجزہ جو ہوتا ہے رسول اور نبی کا جو ہے دلیل ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کو اسپیشل پاور دیتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں آیت ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ ولا یحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال کرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی جو ہے بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور اس سے پہلے جو کتاب انجیل سے پہلے نازل تھی وہ تھی تورات، اور تورات میں جو ہے احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس میں کچھ لوگوں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے جو حلال کی تھی اس کو بھی حرام کر لیا تھا۔ اس کی تفصیل ہے، وہ ہے صبت کے حکم کے بارے میں اشارہ ہے، جیسے ہمارے بعض مذہبی لوگوں کے مزاج کے لوگوں میں بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور دین کے احکام میں غلو کرتے چلے جاتے ہیں۔ غلو مطلب حد سے بڑھ جانا چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح صبت کے حکم میں بھی یہودیوں نے حد تک غلو کر لیا تھا۔ صبت سنیچر کا دن، جیسے ہم لوگ جمعہ کا دن ہے، اس لیے ان کا سنیچر کے ہفتہ میں بس ایک دن عبادت کرنا تھا، اور اس دن ایک دم سخت منع تھا کہ کوئی جو ہے دنیا کا کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی میں کچھ لوگوں نے جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تھا اور ان کو بندر بنا دیا تھا یہودیوں نے، اور پھر وہ بندر کچھ دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اسی کو کہتے ہیں صبت کے حکم۔ تو اس دن کیا کہتے ہیں کہ دنیا کوئی بات نہیں کرنی تھی، تو یہاں تک لوگ پرہیز کرنے لگے کہ اس روز کسی مریض کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے شفا دے دے، یہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب حد سے زیادہ بڑھ گیا نا۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے، چنانچہ اس معاملے میں ایک انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر اس کی وضاحت کی، اور اس طرح کی چیزیں صبت کے تقاضوں میں شامل نہیں ہیں، یعنی جو انہوں نے حرام کر لی تھی اپنے اوپر، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو بتایا نہیں یہ حلال ہے۔ وَجَنَّتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی رب کی طرف سے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ اس وقت کے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم لوگ کو بھی اطاعت وطیع اللہ وطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارا بھی رب اللہ ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ یعنی جتنے رسول آئے دنیا میں وہ اپنی عبادت نہیں کرائے، وہ اللہ کی عبادت کرائے، اور تو اسی میں کامیابی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، پس یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا۔ قال من انصار الی اللہ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے، پکار لگائی میں آواز لگی میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ پھر یہاں درمیانی عرصے کا ذکر چھوڑ دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو کئی سال بیت چکے تھے، اور اس دعوت سے جب علماء یہود کے مسندوں یعنی ان کی گدی کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شدید مخالفت کی۔ اس وقت یہودیوں پر ان کے علماء کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا، جب یہ صدا اور یہ ضد اور مخالفت پر تل گئے، تو آپ نے ایک پکار لگائی، ایک آواز لگائی کہ ایک دعوت عام دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے۔ یعنی جب اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں سے ایک حزب اللہ ہے بنے گی اور ایک حزب الشیطان۔ اب کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں جد و جہد اور کشاکش میں؟
دین کا کام کرنے کے لیے یہی اصل اساس ہے، یعنی یہی بنیاد ہے۔ اس پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو کہ میرا ساتھ دے۔ یہ جماعتیں سازی ایک بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے، ایک دائی اٹھتا ہے اور اس دائی پر اعتماد کرنے والے، اس سے اتفاق کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک اصول ہے کہ کوئی بھی اللہ کی بات کو لے کر اٹھے جماعت بنائے تو یہ جائز ہے، اور مگر پھر بھی اس میں اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے اور کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرے مددگار، لوگوں کو پکارا اور ایک جماعت کھڑی کی۔ یہ لوگ ذاتی اعتبار سے اس کے ساتھی نہیں ہوتے، اس کی حکومت اور سرکاری قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کو اس کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی دین کا جو مقصد ہے، جماعت جتنی بھی دنیا میں جماعتیں بنی، سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اگر کسی کا نہیں ہے تو اس میں سدھار کر لینا چاہیے کہ اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو جائے، اور جو بھی قانون چلے گا اس دنیا میں، کیونکہ سارے جہاں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی کا قانون چلنا چاہیے۔ مگر ایسا آج کہیں دنیا میں نظر نہیں آتا کہ اللہ کا دین غالب ہے، ہم لوگ ظالم حکومت کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں۔ قال حواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جسے صحابہ اکرام، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہا گیا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا گیا۔ کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری کے اصل معنی ہوتے دھوبی کے ہیں، دھوبی کے ہیں جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھ کر اپنے اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ زیادہ تر گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی، جو سمندر کے طرف بہت بڑی جھیل ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی وہاں کپڑے دھونے والے دھوبیوں سے میں تبلیغ کرتے اور کبھی مچھلیاں پکڑنے والے مچھلیوں کو دعوت دیتے۔ آپ علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ آپ علیہ السلام نے دھوبیوں میں تبلیغ کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم آپ کی جدوجہد میں اللہ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اولین ساتھی جو حواری کہلاتے تھے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نیک ساتھی تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ اس طرح حواری کا لفظ کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آمنا باللہ، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہدوا بأننا مسلمون، اور آپ علیہ السلام بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی جن حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ علیہ السلام بھی گواہ رہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ دو آیتیں تھیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔